فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مسلسل بعنوان امامت آپ کی سماعتوں کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج چونکہ مجلس دو عنوانات سے منسوب ہے، ایصال ثواب بھی ہے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور مسلسل گفتگو امامت کے سلسلے سے چل ہی رہی ہے۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تو انشاءاللہ یہ دونوں نسبتیں کوشش کریں گے کہ اس مجلس میں ایک جگہ جمع ہو جائیں، مجلس ایصال ثواب کا بھی حق ادا ہو جائے، اور مسلسل جو ذکر پاک چل رہا ہے اس کا بھی حق انشاءاللہ ادا ہو جائے۔ حضور نے فرما دیا ہے کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ حضور نے حدیث ارشاد فرما کر ہمیں ہماری ذمہ داری بھی بتائی ہے، ہمیں ہماری حیثیت بھی بتائی ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا تمہارا کام امام بنانا نہیں ہے، بلکہ بنے بنائے امام کو پہچاننا تمہارا کام ہے۔ جو امام اللہ نے بنایا ہے اس امام کو پہچاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت پاک 255 ہجری 15 شعبان المعظم جناب نرجس خاتون کے بطن سے آپ کی ولادت ہوئی۔ 15 شعبان
رات گزر رہی تھی، صبح کا اجالا پھوٹ رہا تھا۔ امام اس دنیا میں جب تشریف لائے، ایسا لگ رہا تھا کہ اب دنیا کے سارے نور اسی اللہ کے نور کے سبب روشن ہوں گے۔ دنیا کے تمام سورج، تمام ستاروں، تمام چاند کو یہی آخری امام آپ کے ضیاء بخشے گا، نور دے گا، نور عنایت کرے گا تو روشنی ملے گی۔ اور وقت بھی دیکھیں آپ، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ امام کی جس وقت ولادت ہوئی، یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب یہ آئے گا سارے اندھیرے مٹ جائیں گے، سارے اجالے آ جائیں گے۔ جب اس کی تشریف آوری ہوگی سارے اندھیرے تمام ہو جائیں گے، ساری تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری تیرگیاں ختم ہو جائیں گی۔ جناب حکیمہ خاتون امام حسن عسکری علیہ السلام کی آپ پھوپھی تھی۔ میں تھوڑی سی تاریخ بس بتا دوں اپنے بچوں کے لیے ولادت کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر مجلس ایصال ثواب بھی ہے، اس سلسلے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور بات انشاءاللہ تمام ہو جائے گی، اور پھر جو آج تاریخ بچے گی اس کو انشاءاللہ کل مکمل کر دیں گے۔ 11ویں امام کی پھوپھی تھی جناب حکیمہ خاتون، ملاقات کے لیے تشریف لائیں آپ امام کے پاس، تو امام نے روک لیا کہ پھوپھی آپ آج مت جائیے گا، آج ہمارے وارث کی ولادت ہونے والی ہے، آثار حمل تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، ولادت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا کہ میرے بیٹے کی ولادت ایسے ہی ہوگی جیسے موسیٰ پیغمبر کی ولادت بطن مادر سے ہوئی تھی۔ جب آئی ہیں دایائیں فرعون کی طرف سے دیکھنے کے لیے تو موسیٰ مل نہیں سکے، حالانکہ بطن ہی میں تھے مگر مل نہیں پائے۔ محسوس فرما رہے ہیں آپ، بطن ہی میں تھے موسیٰ، مل نہیں پائے، اور جب ولادت ہو گئی تو ماں نے تنور میں چھپا دیا۔ تنور بھی موجود تھا، لوگ دیکھ بھی رہے تھے، مگر جناب موسیٰ مل نہیں پائے۔ نہ بطن مادر میں موسیٰ ملے، نہ تنور میں موسیٰ ملے، یعنی اللہ نے پہلے ہی انتظام کر کے بتا دیا تھا کہ جو اللہ موسیٰ کو موسیٰ کی ماں کے بطن میں اور تنور میں چھپا سکتا ہے، وہ اللہ اس بھری کائنات میں اپنے آخری امام کو نہیں چھپا سکتا، آخری رہبر کو نہیں چھپا سکتا۔ اس کی مرضی، اس کا فیصلہ، اس کی مصلحت، چاہے جہاں چھپائے۔ بہرحال وقت ولادت آیا تو جناب نرجس خاتون کے قریب جناب حکیمہ خاتون پہنچی۔ نرجس معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ نرجس پھول کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ پھول کو۔ امام مہدی کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یہ عربی ورڈ نہیں ہے، یہ فارسی ورڈ ہے، نرگس سے نرجس بنا دیا گیا ہے اس کو، چونکہ گاف استعمال نہیں ہوتی ہے عربی میں۔ یہ لفظ معرب ہے، اس میں معرب کہا جاتا ہے گرامر کے اعتبار سے، اصل میں نرگس ہے، یہ عربی میں اس کو نرجس بنا دیا گیا ہے۔ نرجس کسے کہتے ہیں؟ پھول کو نرجس کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کتنا عظیم ہوگا وہ پھول جس کی خوشبو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھی ہوئی ہے۔ اس نرجس سے بہتر کوئی نرجس ہو ہی نہیں سکتا، اس پھول سے بہتر کوئی پھول ہو ہی نہیں سکتا جس کی خوشبو کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ ولادت ہوئی، جناب حکیمہ خاتون نے دیکھا کہ بچہ سجدے میں گرا ہوا ہے۔ جو بھی امام آیا ہے اللہ کی طرف سے اس نے سب سے پہلے آ کے سجدہ ہی کیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی آواز آئی، بچے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بچے کو قریب لایا گیا، امام نے بچے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ سناؤ۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کچھ سناؤ۔ تاریخ کے منظر پہ آپ کی نظر نہیں پہنچی،
آپ کو کوئی تصویر یاد نہیں آئی، کوئی منظر یاد نہیں آیا؟ بالکل یہ وہی منظر تھا جیسے کعبے میں نبی نے علی کو ہاتھ میں لے کے فرمایا تھا کچھ سناؤ، بالکل ایسا ہی منظر یہاں رونما ہوا کہ 11ویں امام نے اپنے بیٹے کو آغوش میں اٹھا کے فرمایا کچھ سناؤ، اور بیٹے نے کیا تلاوت فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جن کو زمین پر ضعیف کر دیا گیا ہے، کمزور کر دیا گیا ہے، اللہ ان کے اوپر احسان کرے گا، ان کو رہبر بنائے گا، بادشاہ بنائے گا، اور ساری زمین کا وارث ایسے لوگوں کو بنا دے گا۔ دیکھیے، محسوس فرمائیے گا، آپ 3 موقع پر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت ملتی ہے۔ کعبے میں پیدا ہوتے ہی اور نبی کے ہاتھوں پہ آتے ہی مولا کائنات نے سنانا شروع کیا۔ کیا سنایا؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ امام حسین نے نو کے نیزہ پہ تلاوت کی، اور امام آخر نے باپ کے آغوش میں آ کے تلاوت فرمائی۔ اور یہ جو تلاوتیں ہوئی ہیں، الگ الگ آیات کی تلاوتیں ہوئی ہیں۔ مولا کائنات نے سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی ہے۔ سورہ مومنون کی تلاوت کر کے بتایا، اے مومنوں کہاں بھٹکے جا رہے ہو، تمہارا امیر میں ہوں جسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے نو کے نیزہ کی بلندی پر سورہ کہف کی تلاوت فرمائی۔ کون سے سورہ کی؟ سورہ کہف کی۔ اور کون سی آیت کی تلاوت فرمائی؟ کہ کیا تم یہ لوگ سوچتے ہو کہ اصحاب کہف بہت زیادہ معجزاتی ہیں؟ تعجب کرتے ہو اصحاب کہف پر، اصحاب غار پر؟ امام حسین نے اسی آیت کو کیوں چنا؟ اپنا اعجاز بتانے کے لیے چنا کہ دنیا والوں، تم اصحاب کہف کو معجزہ سمجھتے ہو کہ وہ سو کے زندہ ہیں، ارے ان سے بڑا معجزہ تو میں ہوں، وہ سو کے زندہ ہے، حسین مر کے زندہ ہے۔ حسین تو ان سے بھی بڑا معجزہ ہے کہ جو مر کے زندہ ہے، گلا کٹا کے زندہ ہے، خون بہا کے زندہ ہے، حسین ان سے بڑا معجزہ ہے۔ اور امام آخر نے کون سی آیت کی تلاوت فرمائی؟ کہ جس آیت میں اللہ نے امامت کو حکومت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، مومنوں کو حکومت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور امام مہدی نے آیت کی تلاوت کر کے بتایا کہ وہ حکومت میری ہوگی، وہ حکومت میری ہوگی جس کی کوئی حد نہیں ہوگی، جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ وہ حکومت زمین سے لے کے آسمان تک ہوگی، فرش سے لے کے عرش تک ہوگی، ذروں پر ہوگی، تاروں پر ہوگی، فلک پر ہوگی، ملک پر ہوگی، خشکی پر ہوگی، پانی پر ہوگی، بر پر ہوگی، بحر پر ہوگی، دریا پر ہوگی، سمندر پر ہوگی۔ اور حکومت تو آنے والا دکھائے گا جب سمندر پر مسلح بچھائے گا۔ کہاں بچھے گا مسلح؟ کہاں بچھے گا؟ پانی پر۔ پانی ہی پر کیوں؟ پروردگار اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے امام، اپنے ہادی کی زیادہ ہی بلندی بیان فرمانی تھی، کعبے کی چھت پہ بچھوا لیتا، بیت المقدس میں بچھوا لیتا، دنیا کو پتا چل جاتا جس کا کعبہ ہے اسی کا بیت المقدس ہے۔ پروردگار یہ پانی پر مسلح کیوں بچھوا رہا ہے؟ اللہ شاید جواب دے، اسے صرف مسلح نہ سمجھو، یہ مسند امامت ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزو، اسے صرف مسلح نہ سمجھو، یہ مسند امامت ہے۔ پروردگار مسندیں بھی تو پانی پہ نہیں بچتی، مسند بھی یا منبر پر بچتی ہے یا تخت پر بچتی ہے۔ اللہ شاید جواب دے، میں نے امامت کی مسند پہلے منبر پر ہی بچھائی تھی، میں نے امامت کی مسند پہلے تخت پر ہی بچھائی تھی۔ لوگ کودے منبر پہ بیٹھ گئے، لوگ کودے تخت پر بیٹھ گئے، اس بار امامت کی مسند نہ منبر پر بچھاؤں گا نہ تخت پر بچھاؤں گا، آخری امام کے سامنے امامت کی مسند پانی پہ بچھاؤں گا، پھر کہوں گا اب جس میں ہمت ہو بیٹھ کے دکھا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد ولادت کے بعد جب امام کی ولادت ہو گئی، جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ آسمان سے ایک پرندوں کا جھنڈ آیا، امام حسن عسکری کی پھر آواز آئی، پھوپھی جان
میرے بیٹے کو ان کے حوالے کر دو۔ روایات بتاتی ہیں کہ وہ جناب جبرائیل تھے، جناب میکائیل تھے، جناب اسرافیل تھے، اور جناب جبرائیل امام آخر کو لے کر اپنے ساتھ چلے گئے۔ اس وقت بہت سے افراد نے 5 سال کی عمر تک، یعنی 11 امام جب تک حیات تھے، موجود تھے، جب تک آپ کی شہادت واقع نہیں ہوئی تھی، بہت سے افراد نے امام سے ملاقات کی، اور بہت سے افراد نے بعد میں روایت بھی فرمائی کہ ہم نے بچپن میں مہدی آخر کو دیکھا ہے، ان کی زیارت سے ہم شرف یاب ہوئے ہیں۔ 2 افراد امام کے چاہنے والے آئے امام سے ملاقات کے لیے، آ کے سوال کیا، مولا اگر ضرورت پڑے تو آپ کے بعد ہم کس کو اپنا رہبر مانیں، اپنا امام مانیں؟ آپ کے بعد کون اللہ کی حجت زمین پر ہے جس کو ہم حجت تسلیم کریں اور جس کے احکام کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کریں؟ وہ کون ہے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھنا چاہتے ہو، زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہ جی حضور۔ وہ کہتے ہیں کہ امام اندر تشریف لے گئے، پردے کے اندر سے جب باہر نکلے تو کاندھے پر ایک بچے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ روایت کے یہی جملے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، کاندھے پر بچے کو اٹھائے ہوئے تھے جس کی عمر 3 سال اس وقت رہی ہوگی، اور امام نے بتایا کہ دیکھ لو اس کو، یہی میرے بعد حجت ہوگا، یہی میرے بعد امام ہوگا، یہی میرے بعد ہادی ہوگا، یہی میرے بعد رہبر ہوگا۔ اللہ جانے یہ بھی کیا سنت ہے کہ اللہ جب بھی کسی ہادی کو پہچنواتا ہے پہلے والے ہادی کے کاندھے پہ سوار کر کے پہچنواتا ہے، چاہے غدیر میں علی کو نبی کے کاندھے پہ سوار کرایا ہو یا آخر امام کو امام حسن عسکری کے کاندھے پہ سوار کرایا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ 5 سال کی عمر تک ملاقات ہوتی رہی۔ کچھ گروہ کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں کہ 40-50 افراد کا گروہ آیا، انہوں نے بھی ملاقات کی امام سے، زیارت سے شرف یاب ہوئے، زیارت سے مشرف ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، اس کے بعد غیبت صغریٰ کا آغاز ہو گیا۔ 4 نائبین آپ کے معتبر جو آپ سے ملاقات کرتے تھے، لوگوں کی پریشانیاں امام تک پہنچاتے تھے، امام کے جوابات لوگوں تک لے کر آتے تھے۔ غیبت صغریٰ کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا، جو میں مسلسل 2 دن سے ذکر 3 دن سے کر رہا ہوں، اور میں سمجھانے کی بھرپور یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس غیبت کبریٰ میں انفرادی ملاقات ہو سکتی ہے اگر ہم نے اپنے کردار کو اتنا بلند کر لیا، لیکن جب ملاقات ہوگی تو ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا عالم کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ عزیزو، میرے بچے، میرے نوجوان، میرے بھائی، میرے برادر، ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے، سمندر، کشتی میں سوار، دور دور تک سناٹا، اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنے وقت کے امام کو آواز دی، کشتی کے تخت پہ جو ٹوٹا ہوا تخت تھا اسی کے اوپر حفاظت کے ساتھ وہ سمندر کے کنارے تک پہنچا، اور وہاں سے ایک پہاڑی کا آغاز ہوا، پہاڑی شروع ہوئی، وہ رات کا اندھیرا تھا، سناٹا تھا، وہ پہاڑی کے اوپر چلنے لگا۔ پہاڑی کے اوپر جب وہ چلنے لگا تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد اسے یہ احساس ہوا کہ میں پہاڑی پر نہیں چل رہا ہوں، میں کسی اور چیز پہ چل رہا ہوں۔ اس نے جب غور کیا تو وہ کوئی بہت بڑا اژدہا تھا جو پوری پہاڑی کو
اپنے گھیرے میں سمیٹے ہوا تھا، اتنا بڑا اژدہا تھا جس کے اوپر وہ چلتا جا رہا تھا۔ ابھی تک تو پہاڑی سوچ رہا تھا تو دل میں ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی یہ سوچا کہ یہ تو اژدہا ہے جس کے اوپر میں چل رہا ہوں، تو ایک مرتبہ دل کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہونے لگا۔ اب بس قریب تھا کہ وہ اژدہا تمام ہو اور جدھر اژدہا کا منہ ہوگا بس وہ پھن اٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ اسے لگا بس قریب ہے کہ پھن میرے اوپر مارے گا اور مجھے نگل جائے گا۔ اچانک اس کے زبان سے پھر وہی آواز نکلی اور اس نے اپنے امام وقت کو آواز دی۔ دیکھا کہ ایک پرندہ اسی اندھیرے کو چیرتا ہوا، روشنی بنا ہوا اس پھن کے اوپر آ کر اس نے اپنی چونچ کو مارا۔ وہ اژدہا ایسا ہو گیا جیسے برف سے پانی بن گیا ہو، وہ سارا اژدہا ختم ہو گیا۔ اب وہ چلتا ہوا پہاڑی کے اوپر پہنچا، دیکھا دور تک ہریالی ہے، تا حد نظر خیمے لگے ہوئے ہیں اور اتنے نورانی چہرے اور نورانی افراد وہاں گھوم رہے ہیں کہ جیسے نورانی چہرے اس نے پوری زندگی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اسے خیمے میں لے جا کے بٹھا دیا گیا۔ باہر ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا چلو تمہیں تمہارے وقت کا امام بلا رہا ہے۔ واقعہ اپنی جگہ ہے جو میں نے سنایا، واقعہ سنانا مقصد نہیں تھا، آخری جملہ بڑا اہم ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اب ہر شخص آپ میں سے اپنے اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھے کہ وہ میدان عمل میں کس منزل پر کھڑا ہے۔ وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آؤں گا۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میں تھوڑی دیر میں آؤں گا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا میں تھوڑی دیر میں آؤں گا۔ کہ تو اپنے امام سے ملنا نہیں چاہتا؟ اگر امام سے ملنا نہیں چاہتا ہے تو بتا دے آنکھیں بند کر، جس وطن کا تو ہوگا، جس مقام کا تو ہوگا تجھے وہیں پہنچا دیا جائے گا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے امام کے سامنے جا سکوں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے وطن واپس پلٹ گیا۔ اب سمجھنے اور سوچنے اور محسوس کرنے کی بات یہ ہے عزیزو، جب واپس آیا اس نے واقعہ بیان کیا تو اسے لعنتیں ملامتیں ملی کہ تیرے پاس وقت تھا، موقع تھا اپنے وقت کے امام سے ملنے کا، مگر تو مل نہیں پایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اب اس کا جواب جانتے ہیں کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے میری وہ بد عملیاں یاد آ گئیں کہ جو میں نے انجام دی ہیں، وہ برے کام یاد آ گئے جو میں نے انجام دیے ہیں، وہ سب گناہ مجھے یاد آ گئے جو میں نے انجام دیے ہیں۔ میں اس وجہ سے امام کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر پایا، چونکہ میرا عقیدہ ہے، میرا یقین ہے کہ امام میرے باہر کے حالات کو جیسے جانتے ہیں اسی طریقے سے اندر کے حالات کو جانتے ہیں، میری آنکھوں کو جانتے ہیں، آنکھوں کی نیت کو جانتے ہیں، میرے دل کو جانتے ہیں، دل کی نیت کو جانتے ہیں، میرے دماغ کو جانتے ہیں، دماغ کی نیت کو جانتے ہیں۔ امام کے سامنے جسم صاف بنا کے میں چلا بھی جاؤں تو اندر کو کیسے چھپا پاؤں گا جو امام کے سامنے ایسے ہی ظاہر ہے جیسے میرا باہر کا حصہ ظاہر ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم بلاتے ہیں امام کو، مولا تشریف لے آئیے، جلدی آ جائیے، ظہور فرما لیجئے، بڑی تکلیف میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ رکھ کے سوچیں کہ اگر واقعاً امام کا ہم سے سامنا ہو گیا تو ہم کیا وہ حیثیت رکھتے ہیں کہ امام کے سامنے جا سکیں اپنے اس نفس کے ساتھ جو ہمارے پاس موجود ہے، اپنے ان اعمال کے ساتھ جو ہم نے انجام دیے ہیں، اپنے ان کاموں کے ساتھ جو ہم نے انجام دیے ہیں؟ کیا ہماری حیثیت ہے؟ آپ کے ساتھ میں بھی اسی بات میں شامل ہوں، خود کو شامل کہہ کے بتا رہا ہوں، بس آپ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طریقے سے امام نے بتایا ہے زندگی گزارنا ہے، اسی طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اسی طریقے سے حیات گزارنا ہے۔ حیات کو حیات طیبہ بنانے کی کوشش کرنی ہے اگر ہم پاک و پاکیزہ امام پہ عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو،
میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں، امام کا ذکر سن کے خوش ہونا خون کی طہارت کی دلیل ہے، اور امام کی باتیں سن کے ان پہ عمل کرنا شیعت کی دلیل ہے۔ یہ دونوں دلیلیں ہمیں دینی ہیں، نسلی طہارت کی دلیل بھی دینی ہے، شیعت کی دلیل بھی دینی ہے۔ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ سوچتے ہیں، شیعہ لکھتے ہیں۔ کبھی سوچئے کیا شیعہ لکھنے سے ہم شیعہ ہو جائیں گے؟ شیعہ سوچنے سے ہم شیعہ ہو جائیں گے؟ شیعہ بولنے سے ہم شیعہ ہو جائیں گے؟ سورج کیا کرتا ہے؟ سورج کا کیا کام ہے؟ روشنی دینا۔ رات کا اندھیرا ہو، کمرہ بند کیجئے اور کہیے سورج سورج سورج، روشنی ہو جائے گی۔ لکھیے کاغذ پہ سورج سورج سورج، اب روشنی ہو جائے گی۔ سوچیے ذہن میں سورج سورج سورج، روشنی ہو جائے گی۔ نہ کہنے سے روشنی ہوگی، نہ سوچنے سے روشنی ہوگی، نہ لکھنے سے روشنی ہوگی۔ اس کا مطلب سورج سورج کہنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، سورج سورج سوچنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، سورج سورج لکھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب دن کا اجالا نکلنا شروع ہوگا، فجر کی پو پھٹے گی، سورج کا کردار نکل کے باہر آئے گا، تب دنیا کو وہ روشن کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، سوچنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، لکھنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ کردار باہر نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو شیعہ شیعہ لکھتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں، شیعہ شیعہ سوچتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں، شیعہ شیعہ بولتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں، جب تک ہمارے اندر سے میثم اور حر کا کردار نکل کے باہر نہ آ جائے۔ شیعت میں دو ہی کردار ہیں، ایک کردار کو میثم کہتے ہیں، ایک کردار کو حر کہتے ہیں۔ دونوں کرداروں میں فرق یہ ہے کہ میثم نے زندگی بھر کوئی خطا نہیں کی، اور حر اس کردار کا نام ہے جس نے ایک بار خطا سے توبہ کر لی تو مرتے دم تک کوئی خطا نہیں کی۔ مرضی آپ کی ہے، چاہے زندگی بھر ایسے ہو جائیے کہ میثم کے کردار کے پیچھے پیچھے چلیے، زندگی بھر کوئی خطا ہی مت کیجیے، یا ایسے ہو جائیے کہ آج خطاؤں سے توبہ کر لیجئے تو پھر مرتے دم تک کوئی خطا نہ کیجیے۔ چاہے آپ میثم کے پیچھے چلیں یا حر کے پیچھے چلیں، پہنچیں گے انشاءاللہ اماموں کے قدم تک ہی، اس لیے کہ میثم کا مقصد بھی وہی تھا، حر کی منزل بھی وہی تھی۔ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ سوچتے ہیں، شیعہ سمجھتے ہیں۔ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے آخری امام کا انتظار کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ مولا علی کو پیار کرتے ہیں، مولا علی سے محبت کرتے ہیں، مولا علی سے عشق کرتے ہیں۔ کیسی محبت ہے، کیسا عشق ہے؟ ایک باپ کے دو بیٹے، باپ کے علاقے میں بہت اچھی پکڑ ہے، ایم ایل اے سے اچھی بات ہے، ایم پی سے اچھی بات ہے، تھانے دار سے اچھی بات ہے، پولیس والوں سے اچھی بات ہے۔ مولا علی کے نام پہ اسی طریقے سے ہم خوش ہوتے ہیں کہ علی ہمیں جنت دلوا دیں گے، علی ہمیں جنت میں جگہ دلوا دیں گے۔ سوچئے کبھی، باپ کے دو بیٹے، باپ کے علاقے میں بہت اچھی پکڑ ہے، مضبوط پہنچ ہے، پولیس والے سے اچھی بات، ایم ایل اے ایم پی سے اچھی بات۔ ایک بیٹے کو اسی بات کا غرور رہتا ہے، چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی کی ٹانگ توڑ دیتا ہے، کسی کا ہاتھ توڑ دیتا ہے، کسی کا گریبان پھاڑ دیتا ہے، کسی کی عزت اتار لیتا ہے، کسی کا احترام نہیں کرتا، کسی کی توہین کر دیتا ہے۔ پولیس والے ایک دن اٹھا کے لے گئے، بہت توجہ سے بات سنیے گا جو عرض کر رہا ہوں اور محسوس کیجئے گا۔ پولیس والے اٹھا کے لے گئے بیٹے کو۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر باپ کی واقعاً علاقے میں اچھی پکڑ ہے، تھانے میں اچھی بات ہے، تو بیٹے کو چھڑانے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جو بھی ذہن میں آ رہا ہے بول دیجئے، جائے گا چھڑانے؟ نہیں جائے گا؟ جائے گا نہ چھڑانے۔ لیکن سکے کا دوسرا پہلو محسوس کریں گے، محسوس کیجئے گا تو بتائیے گا۔ یہ باپ کی بیٹے سے محبت ہے کہ باپ بیٹے کو چھڑانے تھانے تک گیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بیٹے کو باپ سے کون سی محبت تھی جو ایسا کام کیا کہ چھڑانے کے لیے باپ کو تھانے تک آنا پڑا؟ بیٹے کو باپ سے کون سی محبت تھی؟ ایک دوسرا بیٹا ہے،
وہ نہ کہیں غلط جگہ دکھائی دیتا ہے، نہ گندی جگہ دکھائی دیتا ہے، نہ برے ماحول میں دکھائی دیتا ہے۔ مسجد میں آ جائے مسجد میں نظر آتا ہے، امام بارگاہ میں آ جائے امام بارگاہ میں نظر آتا ہے۔ ایک دن ہماری اس سے ملاقات ہو گئی، ہم نے پوچھ لیا بھائی تمہارا بھائی تو بڑا بہادر ہے، علاقے کے ہر ٹوٹے ہوئے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے، علاقے کی ہر ٹوٹی ہوئی ٹانگ میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے، ہر پھٹے ہوئے گریبان میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے، تم کہیں نہیں دکھائی دیتے، یا مسجد میں یا مجلس میں؟ اس نے کہا مولانا آپ نہیں سمجھیں گے۔ کا سمجھائیے کیوں نہیں سمجھیں گے؟ اس نے کہا مولانا اصل میں اب اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہر شخص سوچے، اصل میں مولانا میرے باپ کی علاقے میں عزت بہت ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی کام کی وجہ سے میرے باپ کی عزت پہ کوئی داغ لگے۔ محسوس فرما رہے ہیں عزیزو؟ ایمانداری سے بتائیے کس بیٹے کی محبت لائق تذکرہ ہے، قابل بیان ہے؟ اس بیٹے کی محبت جس نے باپ کو تھانے بلا لیا، یا اس بیٹی کی محبت جس نے زندگی بھر کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ باپ کو تھانے تک آنا پڑا؟ کون سی محبت قابل تذکرہ ہے؟ دوسری والی محبت قابل ذکر ہوگی نا، ہمیں علی سے محبت ہے، ہمیں علی سے محبت ہے، ہمیں علی سے محبت ہے۔ اللہ جانے کون سی محبت ہے کہ علی کو محشر کے میدان میں آ کے کہنا پڑے پروردگار چھوڑ دے میرا شیعہ ہے، چھوڑ دے میرا شیعہ ہے، چھوڑ دے میرا شیعہ ہے۔ محبت تو علی سے یہ ہے کہ علی محشر کے میدان میں آئے اور سینہ تان کے کہیں پروردگار اب لگا میزان، اب لے حساب، اب جتنے آ رہے ہیں سارے علی کے شیعہ آ رہے ہیں۔ یہ ہے علی سے محبت، یہ ہے محبت کی قدر۔ میں نے کیا عرض کیا؟ اہل بیت کا ذکر سن کے خوش ہونا یہ نسلی طہارت کی دلیل ہے، اور اہل بیت کے کہے پہ عمل کرنا یہ شیعت کی دلیل ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کی خلقت میں جتنے بھی منازل بیان کیے ہیں، مہیا فرمائے ہیں، اللہ نے ان سب کا احترام ہم پر واجب کیا ہے۔ اپنا احترام واجب کیا، اپنے رسولوں کا احترام واجب کیا، انبیاء کا احترام واجب کیا، اہل بیت کا احترام واجب کیا، اسی طریقے سے ماں باپ کا احترام بھی واجب کیا ہے۔ یہ گفتگو خصوصی طور سے میرے بچوں کے لیے ہے، میرے جوان بھائی نوجوان بھائیوں کے لیے ہے۔ ماں باپ کے احترام کو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اب میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کو ایک بات سمجھا دوں، یعنی اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے احترام کو ضروری قرار دیا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو اور میری عبادت کرو، تو میں اپنی عبادت قبول کروں گا اپنی بارگاہ میں جب تم ماں باپ کا احترام کر رہے ہوں گے۔ بالکل سامنے سے بتاؤں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہے سر، یہ ہے کاندھا۔ بدن میں سب سے بلند جگہ کون سی ہے؟ سر۔ سر کے نیچے کاندھا۔ اللہ نے سر اپنے سامنے جھکوایا ہے، کاندھے ماں باپ کے سامنے جھکوائے ہیں۔ اور میرے بچوں ہمیشہ یاد رکھو، اللہ اسی کاندھے کے اوپر رکھے ہوئے سر کے سجدے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے جس سر کے نیچے کے کاندھے ماں باپ کے سامنے جھکنا جانتے ہو۔ اگر ماں باپ کے سامنے کاندھے نہیں جھکتے تو اللہ اس کاندھے پہ رکھے ہوئے سر کے سجدے کو اپنی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں کرتا۔ بڑا احترام ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تو ان کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ اف کیا ہوتا ہے؟ ناراضگی کا پہلا اظہار اف ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا ماں باپ کے سامنے اتنا بھی اپنا مزاج نہ بگاڑنا، اتنا بھی ناراض نہ ہونا کہ زبان سے اف نکل جائے۔ اتنا بھی ناراض نہ ہو ماں باپ کے سامنے کہ زبان سے اف نکل جائے۔ اور مجلس سارے ثواب چونکہ ماں کے سلسلے سے ہے تو میں موضوع کا مرکز بھی ماں ہی کو بنا دیتا ہوں۔ باپ بھی شامل ہے، ماں بھی شامل ہے، لیکن ماں ہی کی بات کر لیتے ہیں۔ ماں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے اخلاقیات کے مرکز میں ماں کو رکھا ہے۔ اخلاقیات کا مرکز یعنی کیا؟
یعنی اب باہر کھڑے ہو کر یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کون صاحب کتنے اچھے ہیں۔ اللہ نے بتایا اگر کسی کو اچھا سمجھنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ صاحب ماں کے ساتھ کتنے اچھے ہیں۔ جو ماں کے ساتھ اچھے ہیں اصل میں وہی اچھے ہیں۔ اس کا مطلب نہ سجدوں کی کثرت سے پتہ چلے گا کون صاحب کتنے اچھے ہیں، نہ رکوع کی کثرت سے پتہ چلے گا کون صاحب کتنے اچھے ہیں، نہ قیام کی کثرت سے پتہ چلے گا کون صاحب کتنے اچھے ہیں، نہ مصلوں پہ کھڑا ہونے سے پتہ چلے گا کون صاحب کتنے اچھے ہیں، نہ سماج میں اچھے اخلاقیات سے پتہ چلے گا کون صاحب کتنے اچھے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا اصل میں اچھا وہ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ اچھا ہو۔ اگر کوئی ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو پھر وہ اچھا نہیں ہے۔ یعنی بھائی یہ نہ سوچے کہ بھائی میرے ساتھ بہت اچھا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ماں کے ساتھ کیسا ہے۔ دوست یہ نہ سوچے کہ میرا دوست بہت اچھا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ ماں کے ساتھ کیسا ہے۔ پڑوسی یہ نہ سوچے کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا یہ ماں کے ساتھ کتنا اچھا ہے۔ رشتہ دار یہ نہ سوچے کہ رشتہ دار میرا بہت اچھا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ماں کے ساتھ کتنا اچھا ہے۔ کوئی ساس یہ نہ سوچے کہ میرا داماد بہت اچھا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ کتنا اچھا ہے۔ اس لیے کہ اسے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا وہ زندگی میں کسی کی ماں کا نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان اپنی ہی ماں کا نہیں ہو سکتا تو کسی کی ماں کا نہیں ہو سکتا۔ ماں اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ جناب واقعہ سنا ہوگا آپ نے، جناب موسیٰ پیغمبر نے پوچھا ایک دن پروردگار سے، پروردگار یہ بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ۔ وہ صحرا میں پہنچے، ایک جھوپڑی بنی ہوئی تھی، دیکھا ایک جوان ہے، وہ ایک ضعیف بدن کو خدمت انجام دے رہا ہے۔ جو بھی ضروریات زندگی تھی اس ضعیف کی وہ ساری خدمتیں انجام دے رہا ہے جوان، جو بھی ضروریات۔ جناب موسیٰ نے دیکھا سب خدمتیں انجام دے کے ایک کپڑا اس نے بنایا ہوا تھا، اس کپڑے کے اوپر اس ضعیف بدن کو رکھ دیا۔ جناب موسیٰ قریب پہنچے، پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہے۔ کہا ان کی خدمتیں تم روز ایسے ہی انجام دیتے ہو؟ کہا بیٹا میں ہوں تو میں ہی تو انجام دوں گا، کوئی اور تھوڑی نہ انجام دے گا۔ میرے جوان بھائی، میرے نوجوان بھائی، خاموشی سے سنتے رہیے گا مگر دل کے کونے میں باتیں رکھتے رہیے گا ہمیشہ۔ ہمارا جوان آج کہتا ہے مولانا ہم تو بہت خیال رکھتے ہیں ماں باپ کا، لیکن بڑھاپے میں ماں باپ کا ہی مزاج بگڑ گیا ہے۔ مولا علی کا ایک قول سناؤں آپ کو؟ مولا علی نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ ضعیف ہو جائیں اور ان کا مزاج بگڑ جائے تبھی تمہیں بتانا ہے کہ تم ان کی اولاد ہو، تبھی تمہیں بتانا ہے کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اچھے مزاج کے لوگوں کو تو پڑوسی بھی رکھ لیتا ہے، جب مزاج بگڑ جائے تبھی تو بتانا ہے نا کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ محسوس کر رہے ہیں میری بات؟ جناب موسیٰ پہنچے قریب، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب تم خدمت انجام دے رہے تھے اپنی ماں کی تو تمہاری ماں کے لب ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، تمہیں پتہ ہے یہ کیا بول رہی تھی؟ کہا کہ ہاں جب سے خدمت انجام دیتا ہوں تب سے بولتی ہے، مجھے معلوم ہے، پہلے آواز آتی تھی لبوں سے، اب آواز بھی نہیں آتی۔ کہا کیا بولتی ہیں؟ کہ جب بھی میں خدمت انجام دیتی ہوں یہ بولتی ہیں اور دعا دیتی ہیں مجھے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا جا، اللہ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی۔ کہا آپ کو کیسے پتہ کہ میری ماں کی دعا قبول ہو گئی؟ کہ میں ہی موسیٰ ہوں اور میں یہاں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، اور پڑوسی جنت میں تم۔ محسوس فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی جو اپنی ماں کی خدمت انجام دیتا ہے اللہ اسے جنت میں نبی یا امام کا پڑوسی بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے باپ ہے، باپ اللہ کا وہ سرمایہ ہے، جیسے سورج سرمایہ ہے، تپتی دھوپ میں پسینہ تو بہتا ہے لیکن جب یہ دھوپ ہوتی نہیں ہے نا تو دنیا کی بہاریں خزاں میں بدل جاتی ہیں، کھیتیاں اجڑ جاتی ہیں، جنگل ویران ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے باپ کا سایہ ہوتا ہے، سخت تو ہوتا ہے
لیکن ساری بہاریں زندگی میں اسی کے دم سے ہوتی ہیں۔ نالائق ہے وہ بیٹا جو یہ کہتا پھرتا ہو کہ مجھے میرے باپ نے دیا ہی کیا ہے، بالکل اسی بندے کی طرح جو کہتا ہے کہ مجھے میرے خدا نے کیا دیا ہے۔ خدا دینے کی وجہ سے خدا نہیں ہے، پیدا کرنے کی وجہ سے خدا ہے۔ اس نے اللہ نے جو اپنی عبادت طلب کی ہے وہ کس لیے عبادت طلب کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے عبادت کچھ دینے کی وجہ سے نہیں ہے، عبادت اس لیے ہے کہ اس نے پیدا کر دیا۔ اس لیے کہ دے تو کوئی بھی کسی کو سکتا ہے۔ میرے پاس شیروانی نہیں ہے مثلا، میں کسی سے کہوں کوئی صاحب بھی آپ میں سے مجھے شیروانی دلا سکتے ہیں، گھڑی نہ ہو ہاتھ میں میرے، میں کسی سے بولوں کوئی صاحب بھی مجھے گھڑی دلا سکتے ہیں۔ اگر کچھ دینے ہی کی وجہ سے سجدہ ہو تو جس نے مجھے شیروانی دی ایک سجدہ میں اسے کروں، جس نے مجھے گھڑی دی ایک سجدہ میں اسے کروں، جس نے مجھے مکان دی ایک سجدہ میں اسے کروں۔ اللہ نے کہا دینے کی وجہ سے سجدہ نہیں ہے، خلقت کی وجہ سے سجدہ ہے، بس میں نے پیدا کر دیا اس لیے تم سجدہ کرو۔ اس لیے کہ دے کوئی بھی سکتا ہے، پیدا صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اب سنیے کہ باپ کیا دیتا ہے، اللہ تو خلقت دیتا ہے، باپ کیا دیتا ہے محسوس فرمائیے گا۔ 2-4 منٹ بات اور ہے، بات انشاءاللہ تمام ہو جائے گی۔ باپ کیا دیتا ہے؟ بچپن میں بچہ کوئی ساتھ میں اسکول میں نام لکھوانے کے لیے لے جائے، ٹیچر پوچھے کیا نام ہے، آپ بتائیں کہ یہ نام ہے، سامنے خانہ بنا ہوتا ہے، سن آف، ولدیت، آپ کے گجراتی میں جو بھی کہتے ہو، سن آف کا ایک خانہ بنا ہوتا ہے نا۔ ٹیچر پوچھے کہ باپ کا نام کیا ہے، اس ٹائم اگر لے جانے والا بس اتنا کہہ دے کہ کچھ بھی لکھ دیجئے، بس یہ کہہ دے کہ کچھ بھی لکھ دیجئے، تو یاد رکھیے زندگی میں کچھ بھی بن جائیے گا، عزت دار نہیں بن سکتے۔ عزت دار کب بنیں گے؟ جب اس صنوف کے خانے میں باپ کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اگر یہ باپ کا نام لکھا ہوا نہ ہوا، بس ساتھ لے جانے والے نے یہ کہہ دیا کچھ بھی لکھ دو، تو زندگی میں کچھ بھی بن سکتے ہیں، سماج میں عزت دار نہیں بن سکتے۔ بڑے ہو گئے، کالج میں آ گئے، نام کیا ہے، پھر وہاں بھی صنوف کے خانے نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب اتنے بڑے ہو گئے کہ سر پہ صحرا سجا کر بارات لے کر گئے کسی کے دروازے پر، مولانا صاحب آ گئے نکاح نامہ لے کے، سارا سماج بھرا ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا نام بتا دیا، وہاں بھی ولدیت کا خانہ ہوتا ہے۔ مولانا نے پوچھا باپ کا نام بتائیے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اس بھرے سماج میں کیا آپ کو آپ کی زمینیں بچا سکتی ہیں، دولت بچا سکتی ہے، مکان عزت دلا سکتا ہے، جاہ و حشم عزت دلا سکتا ہے، آپ کی بینک بیلنس گاڑیاں عزت دلا سکتی ہیں؟ اس بھرے سماج میں آپ کی توہین ہونے سے وہی غریب باپ بچا سکتا ہے جس کو زندگی بھر یہ کہتے رہے کہ اس باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ وہ غریب باپ کھڑا ہو کے کہے گا لکھیے مولانا میرا بیٹا ہے۔ جب وہ کہے گا کہ میرا بیٹا ہے تو سماج میں عزت دار سمجھے جائیں گے، ورنہ باراتیں بھی واپس لوٹتے ہوئے دیکھی ہیں، کوئی چیز عزت نہیں بچا سکتی۔ محسوس فرمایا میں نے کیا عرض کیا؟ باپ کا سجدہ اس لیے ہے کہ اس نے خلقت دی ہے، باپ کی اطاعت اس لیے ہے کہ اس نے ولدیت دی ہے۔ جو خلقت دے اس کی عبادت کرو، جو ولدیت دے اس کی اطاعت کرو، یہی اللہ نے فرض فرمایا ہے۔ اور یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ عرض کروں، تربیتی مسئلہ ہے۔ تربیتی مسئلے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسا اپنے بچوں کو کر کے دکھائیں گے آپ کے بچے بڑے ہو کر ویسا ہی کریں گے۔ ہمارے بچے ہمارے بڑھاپے میں ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں
یہ ہمیں ہمارا آج بتائے گا۔ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنے بچوں کو دکھائیں گے تو ہمارے بچے کل ہمارے ساتھ یہی کریں گے، یہی حسن سلوک انجام دیں گے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اور میں نے 2-3 مجلس سے جب سے میں پڑھ رہا ہوں عرض یہی کر رہا ہوں بار بار کہ ہمیشہ یاد رکھیے انسان کے کردار میں ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ غذا کا اثر بھی ہوتا ہے، باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ زندگی میں ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے تو اپنی بیوی لانی ہو یا اپنے بچوں کی بیوی لانی ہو، بیوی کم تلاش کیجئے، آنے والی نسل کی ماں زیادہ تلاش کیجئے، اس لیے کہ ماں کا اہم حصہ ہوتا ہے بچے کی تربیت میں۔ اور میں اپنی بات کو تمام کروں ایک فضائل کا جملہ عرض کر کے بات تمام ہو جائے گی۔ اگر فضائل کا یہ جملہ آپ کے ذہن سے ہوتا ہوا دل تک پہنچے تو آخری جملہ ہے، مجھے ذرا اپنی آوازیں سنا دیجیے گا تاکہ مجھے یاد رہیں آپ کی آوازیں۔ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کہا کرتے تھے، میں نے کیا عرض کیا کہ ایک ہی کردار میں باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ خطیب اکبر کہا کرتے تھے اگر ایک ہی کردار میں باپ کے خون کا اثر بھی دیکھنا ہو، ماں کی تربیت کا اثر بھی دیکھنا ہو تو کربلا میں عباس کو دیکھو، 30,000 یا 3 لاکھ یا 9 لاکھ کے لشکر سے دریا کو چھڑانا یہ باپ کے خون کا اثر تھا، اور دریا پہ قبضہ کر کے بھی پیاسا پلٹ آنا یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو زندگی میں انسان کے کردار پر ماں باپ کا پورا پورا اثر ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت سے پہلے ماں باپ کو اپنی تربیت کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کتنا با اخلاق ہونا ہے، کتنا با کمال ہونا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم امام آخر کی تاریخ اور ہسٹری کو آگے بڑھا دیں گے جہاں پہ آج چھوڑی ہے ہم نے، اور آخری گفتگو ہوگی کل انشاءاللہ۔ تو ساری گفتگو جتنی بھی ہم نے چھیڑی ہوئی تھیں سب کو انشاءاللہ کل مکمل ہم کر دیں گے۔ عزیزو، کربلا میں 32 سال کے عباس ہو یا 18 سال کے علی اکبر، اتنا آسان نہیں تھا حسین کے لیے جدا ہو جانا۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دوں۔ جانتے ہیں جوانوں، حسین کو بڑا پیار تھا اکبر سے، اتنا پیار تھا اکبر سے حسین کو کہ رات کے سناٹے میں ام لیلہ اکثر اکبر کے جھولے کے پاس ایک سایہ دیکھا کرتی تھی، آواز دیتی تھی کون ہے میرے اکبر کے جھولے کے پاس؟ آواز آتی تھی میں حسین ہوں۔ ام لیلہ آہستہ بولو کہیں اکبر اٹھ نہ جائے۔ کہ مولا رات کے سناٹے میں کس لیے؟ کہ دل چاہا کہ اپنے نانا کی زیارت کروں، سوچا اکبر کو آ کے دیکھ لوں، ایسے ہی ہے جیسے نانا کی زیارت ہو گئی۔ اتنی محبت، اتنا پیار تھا۔ بنی ہاشم کے گھرانے میں فنون جنگ سکھائے جاتے تھے، حضرت عباس فنون جنگ سکھاتے تھے۔ پردہ لگا دیا جاتا تھا، ایک طرف بیویاں بیٹھ جاتی تھیں، ایک طرف گھر کے مرد بیٹھ جاتے تھے، امام حسین کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عباس علی اکبر کو فنون جنگ سکھا رہے تھے۔ عباس کے نیزے میں اکبر کا نیزہ الجھا، اکبر زمین پہ گرے، نیزہ اکبر کے سینے کی طرف بڑھا، حسین کرسی سے چیخ مار کے کھڑے ہو گئے، عباس میرے اکبر کی خیر۔ عباس بڑھے جلدی سے نیزے کو تھام لیا۔ میں کہوں گا مولا
آج عباس تھے نیزے کو روک لیا، کل اکبر کربلا کے میدان میں جب نیزے کی برچھی لگے گی سینے میں تو اس وقت کون روکنے والا ہوگا؟ اس وقت کیسے بچائیں گے علی اکبر کو؟ ایک روایت سناتا ہوں آپ کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، وہ حج کر کے آیا، آ کے بولا مولا چاہا کہ آپ کی زیارت کر لوں تو میرا حج مکمل ہو جائے۔ بیٹھ کے اچانک بولا کہ مولا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کربلا میں حسین نے بہت صبر کیا، امام حسین نے کربلا میں بہت صبر کیا، مگر مجھے لگتا ہے کہ ایک مقام ایسا آیا جب حسین کے ہاتھوں سے دامن صبر چھوٹ گیا۔ چھٹے امام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کشش تجھے معلوم ہے تو بول کیا رہا ہے؟ کہ ہاں مولا معاف کیجیے گا، مگر جیسا مجھے لگا ویسا میں نے بتا دیا۔ کہ تجھے کون سا موقع لگا کہ حسین کے ہاتھوں سے دامن صبر چھوٹ گیا؟ کہ مولا جب حسین نے کسی بھی شہید کو اجازت دی ہے، امام حسین نے، تو کسی شہید کے پیچھے پیچھے نہیں چلے ہیں، لیکن جب اکبر کو اجازت دی ہے میدان میں جانے کی تو کچھ دور تک اکبر کے پیچھے پیچھے چلے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دامن صبر حسین کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ چھٹے امام نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا، اے بھائی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ میں حج کر کے آ رہا ہوں۔ کہ حج کے تو نے سارے ارکان انجام دے دیے؟ کہ ہم اور سارے ارکان انجام دے دیے۔ کہ تجھے معلوم ہے قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی پیش کی؟ کہ ہاں مولا قربانی پیش کی۔ کہ کیا طریقہ ہے قربانی کا؟ کہ قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی آگے آگے چلتی ہے، قربان کرنے والا پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ امام نے آواز دی، کربلا میں اکبر حسین کی قربانی تھے، اسی لیے اکبر آگے آگے چل رہے تھے، حسین پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزادارو جانتے ہیں کربلا میں حسین نے کسی شہید کی شہادت کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ حسین غریب ہو گیا، مگر اکبر ایسا اکیلا شہید ہے جن کی شہادت کے بعد مولا حسین نے فرمایا کہ ہائے حسین غریب ہو گیا۔ جانتے ہیں عزادارو، جب کسی باپ کی اولاد زندہ رہتی ہے نا جوان، تو سماج اور معاشرے میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ باپ کو کچھ بول سکیں، چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جوان بیٹے سلامت ہیں، اگر باپ کو کچھ بولا گیا تو بیٹے آگے بڑھ جائیں گے، معلوم ہے نا آپ کو۔ لیکن اگر کسی کا جوان بیٹا ہی مر جائے ضعیفی میں تو جو چاہتا ہے آ کے کچھ بھی بول کے چلا جاتا ہے۔ عزادارو، عرب میں کسی کی ماں کا نام بلوہ عام میں لینا اولاد کی توہین سمجھا جاتا تھا۔ جب اکبر کا جنازہ لے کے حسین چلے ہیں تو گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ کسی ظالم نے آواز دی پیچھے سے، آواؤ دیکھو فاطمہ کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا۔ بلوہ عام میں اپنی ماں کا نام سنا، حسین نے اکبر کے جنازے کو زمین پہ رکھا، سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا، اکبر آنکھیں کھول کے دیکھ تیرا باپ حسین کتنا غریب ہو گیا۔ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ جب اکبر کی آواز سنی ہے امام حسین نے تو کیا فرمایا ہے؟ چلتے ہیں، گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، ٹھوکر کھاتے جاتے ہیں، آواز دیتے جاتے ہیں، اے علی اکبر آواز دو، کہاں ہو؟ تمہارے باپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بینائی چلی گئی تھی مولا حسین کی۔ بینائی جانے کا مقصد یہ نہیں کہ بینائی چلی گئی تھی، بینائی جانے کا مقصد صدمہ اتنا گہرا تھا جوان بیٹے کے گزر جانے کا کہ حسین کو آواز دے کے بولنا پڑا، علی اکبر آواز دو، کہاں ہو؟ اور آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ باپ سے زیادہ ایک ماں اپنے لال سے محبت کرتی ہے۔ سوچئے جب حسین کا یہ عالم تھا تو ام لیلا کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ اکبر کا جنازہ جب خیمے میں پہنچا ہے، حسین نے جناب زینب سے فرمایا ہے، اے میری ماں جائی جا کے ام لیلا کو بلا کے لاؤ، دیکھو تو صحیح اکبر سے رخصت ہو لے۔ زینب گئی، واپس آ گئی، آ کے فرمایا، اے میرے ماں جائے، ام لیلا بھابی تو سجدہ شکر میں گری پڑی ہے، وہ سجدہ شکر ادا کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر بھیجا شہزادی کو، اب جو جناب زینب پہنچی، آواز دی، بھائی
اذهبی، اکبر سے رخصت نہیں ہوگی۔ اچانک ام لیلہ نے آواز دی خیمے کے چاروں طرف پردہ پکڑ کے، اچھا کیا شہزادی آپ تشریف لے آئی، مجھے خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ حسین کا حال تھا، یہ ام لیلہ کا حال تھا۔ ہوا مصیبتا ہوا غربتا ہوا اکبرا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ جو بھی شریک مجلس ہیں بار الہ ان سب کے دل مرادوں کو پورا فرما، ان سب کو ہر طریقے کی بلا اور وبا سے محفوظ فرما۔ بار الہ جو بھی حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و اعوان میں شریک ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔